اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم علم غیب مصطفیٰ کے عقیدے کے سلسلے میں بات کریں گے اور یہ بیان کریں گے کہ اہل سنت کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق کیا عقیدہ ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب عطائی ہے۔ اب عطائی سے کیا مراد ہے کہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ بعض لوگ جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو برابر کر دیا، اس ویڈیو میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بالکل برابر نہیں کیا۔ اللہ اللہ ہے، وہ خدا ہے، وہ رب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، رسول پاک کا علم عطائی ہے، اللہ کی عطا سے ملا ہے، اللہ از خود علم رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم لا متناہی ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اگرچہ بہت زیادہ ہے لیکن وہ متناہی ہے، اس کی کوئی لمٹ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، اس کے پاس ہمیشہ سے ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حادث ہے، آپ کو بعد میں عطا ہوا ہے۔ تو یہ ایسے فرق ہیں کہ اگر انہیں آپ ملاحظہ رکھیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے علم میں کبھی برابری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ یہ ہے، جو ہم پچھلی ویڈیوز میں اس بات کو ثابت کر چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کو ما کانا وما یکون کا علم حاصل ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہوا، یعنی مخلوق کی پیدائش سے لے کر قیامت تک، اور قیامت میں جنتیوں کا جنت میں داخل ہونا اور دوزخیوں کا دوزخ میں داخل ہونا، یہاں تک کا علم وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرما دیا۔ ہاں، اس کے بعد کیا ہونا ہے، نہ ہم اس کا دعویٰ کرتے ہیں نہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کے متعلق علم نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جو ہو چکا، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو بتدریج علم دیا، یعنی تکمیل نزول قرآن اور وفات تک یہ علم حاصل ہوا تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کل علم آپ کے پاس تھا، آپ ہر وقت ہر چیز جانتے تھے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن نازل ہوتا گیا، کیونکہ قرآن کے ذریعے آپ کو علم حاصل ہوا، تو اسی طرح آپ کو بتدریج علم حاصل ہوا، یہاں تک کہ جب نزول قرآن مکمل ہوا تو اس کے بعد آپ ما کانا وما یکون کا علم رکھتے تھے۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام مخلوق کا علم علم مصطفیٰ کا ایک ذرہ ہے، اور علم مصطفیٰ کو علم الہی سے اتنی بھی نسبت نہیں جتنی ہزاروں سمندروں کو ایک قطرے سے ہوتی ہے۔ یہاں پر ہمارا عقیدہ اور واضح ہو جائے گا۔ جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیکھو رسول کا علم اور اللہ کا علم برابر ہو گیا، تو اس چیز کو سمجھیں کہ ہمارے علماء نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ اگر تمام مخلوق کا علم ایک قطرہ ہے تو حضور کا علم ایک سمندر ہے، اور یہ جو قطرے کو سمندر سے نسبت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ سے اتنی بھی نسبت نہیں۔ یعنی ہم یہ تو کہتے ہیں کہ مخلوق کا علم، تمام کی تمام مخلوق کا علم ایک قطرہ ہے اور حضور کا علم ایک سمندر ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور کا علم ایک قطرہ ہے اور اللہ کا علم ایک سمندر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم لامتناہی ہے۔ تو جب ایک چیز لامتناہی ہو، انلمیٹڈ ہو، تو اس سے اتنی نسبت بھی قائم نہیں ہو سکتی، اور یہ خالص توحید پر مبنی عقیدہ ہے۔ بعض لوگ پتہ نہیں کیوں اب توحید ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ شان رسالت کو گھٹائیں، حضور کے اوصاف جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو کمالات دیے اس کا انکار کریں۔ البتہ اگر آپ یہ چیزیں اپنے سامنے رکھیں تو اس سے کبھی شرک واقع نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلقاً علم غیب کی نفی کرے تو وہ کافر ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کا علم اللہ کے برابر ہے یا زیادہ ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ نبی اللہ کے بندے ہیں، وہ کسی بھی وصف میں اللہ کی برابری نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ ہے، تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے نعوذ باللہ کہ نبی کا علم اللہ کے برابر ہے یا اللہ سے زیادہ ہے، تو وہ بھی ہمارے نزدیک کافر ہے۔ تو امید ہے کہ علم غیب کے حوالے سے اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اسی سلسلے میں گفتگو اگلی ویڈیوز میں کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Kachi Memon Islamic Center. Run towards way of Allah.